بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 199 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھے تھے اور میں نے محسوس کیا تھا کہ مایامتی کو جان بوجھ کر بھی اپنا بوجھ میرے اوپر ڈال رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کنارے کی طرف دباتے ہوئے مایامتی کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ رکشہ بان ادھیڑ عمر لیکن ہٹا کٹا آدمی تھا۔ مایامتی نے اسے کانتی پات روڈ کا کہہ دیا تھا۔ ہم جودہ گھاٹ سے دریا پار کر کے شوالیہ مندر کے قریب سے ہوتے ہوئے تریب بون یونیورسٹی کے پہلو سے گزر کر کانتی پات پر آ گئے۔ یہ سڑک تریب پور مارگ سے شروع ہو کر شہر کے دوسرے سرے پر لیک ناتھ مارگ تک چلی گئی تھی۔ شہر کی تمام قابل ذکر بڑی بڑی عمارتیں اور شاپنگ سینٹر اسی سڑک پر اس کے آس پاس واقع تھے۔ کانتی پات دیکھ کر مجھے بینکاک کا سوکھموڈ روڈ یاد آ گیا۔ اس کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کانتی پات کی ایک طرف گنجان آبادی کا علاقہ تھا، اسے قدیم شہر کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بعض کشادہ سڑکوں کے ساتھ تنگ اور پرہجوم بازار اور گلیوں کا ایک جال سا تھا جو چاروں طرف میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہندوؤں کے لاتعداد مندر اور بدھ عبادت گاہیں بھی اسی علاقے میں واقع تھی۔ مایامتی مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ جنرل پوسٹ آنس ہے، یہ ملٹری ہاسپٹل ہے اور یہ دوسرا ہاسپٹل ہے۔ وہ سامنے رتنا پارک ہے اور اس کے ساتھ رانی پوکھری، اور وہ سامنے دائیں طرف نیشنل تھیٹر ہے۔ اس سے ذرا آگے چلے جائیں تو راجکماری چوک ہے۔ مایامتی اس سڑک پر اور اس کے آس پاس واقع بڑے بڑے ہوٹلوں کی نشاندہی بھی کر رہی تھی۔ پورا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بائیں نے رکشہ نیشنل تھیٹر سے پہلے بائیں طرف آسن جمال روڈ پر مڑوا لیا۔ اب ہم گنجان آبادی والے علاقے میں آ گئے۔ مایامتی ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہی تھی اور میں اس طرح خوش تھا جیسے پہلی مرتبہ شہر کی بتیاں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں بڑی توجہ سے سڑکوں کے نام اور راستے ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ دربار چوک پر مایامتی نے رکشہ رکوا لیا۔ میں نے اتر کر کرایہ ادا کیا اور مایامتی کے ساتھ ایک طرف چلنے لگا۔ یوں تو اس وقت شہر کے ہر چوک، ہر سڑک اور ہر موڑ پر رونق تھی، لیکن دربار اسکوائر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔ ہم گنگا پاس سے ہوتے ہوئے فریک اسٹریٹ پر آ گئے۔ یہاں چند اچھے ریسٹورنٹ تھے، فاسٹ فوڈ کی بھی بے شمار دکانیں تھیں۔ خوراک میں زیادہ تر مچھلی اور بعض پرندوں کا گوشت استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سبزیوں سے بھی طرح طرح کی لذیذ ڈشیں تیار ہوتی تھی۔ مچھلی سے بھی کئی طرح کی ڈشیں تیار ہوتی تھیں اور اس وقت تو پورے بازار میں تلی ہوئی اور کوئلوں پر بھونی جانے والی مچھلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مایامتی میرا ہاتھ پکڑے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوگی۔ اچھا معیاری اور ایئر کنڈیشن ریسٹورنٹ تھا۔ بیشتر میزیں اگرچہ بھری ہوئی تھی مگر شور شرابہ بالکل نہیں تھا۔ ہر میز پر مردوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے لباس بھی ایسے تھے کہ نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ جاتی تھی۔ ایک میز خالی ہوئی تو ہم نے فوراً اس پر قبضہ جما لیا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی ساملی رنگت والی ایک جوان ویٹرس بھی ہمارے سر پر نازل ہو گئی۔ مایامتی نے اپنی پسند کا آرڈر دے دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہماری میز پر کھانا سرو کر دیا گیا۔ 2 قسم کی مچھلی تھی اور بگلے کا گوشت تھا جو تکے کی طرح کوئلوں پر بھونا گیا تھا۔ میں نے بگلے کے گوشت کو تو ہاتھ نہیں لگایا، البتہ میں مچھلی پر خاص صاف کرتا رہا۔ مچھلی واقعی لذیذ تھی۔ یا کئی روز تک ہاسپٹل کا پرہیزی کھانا کھانے کے بعد پہلی مرتبہ چٹپٹی چیز کھائی تھی، اس لیے مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ اپنے قریب ایک نسوانی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ہیلو مایا، ہیلو رتنا، مایامتی نے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ مایامتی سے کسی قدر کم عمر تھی۔ رنگت گوری چٹی اور چہرے کے نقوش بھی دل فریب تھے۔ سب سے زیادہ کشش اس کے فگرز میں تھی۔ اس نے بلوز بھی ایسا پہن رکھا تھا کہ سامنے کھڑا ہوا شخص کسی اضافی کوشش کے بغیر نہایت آسانی سے بلوز کے اندر دور تک جھانک سکتا تھا۔ رتنا کی سرخ ہونٹوں پر بڑی پرکشش مسکراہٹ تھی۔ رتنا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ درمیانے قد کا ایک آدمی بھی تھا، اور اس آدمی کی صورت دیکھ کر میرے دماغ پر سناٹا سا چھا گیا اور شدید سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں توڑتی چلی گئی۔ وہ شخص بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ میں جوری لی اور اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ میرے اندر کی صلاحیتیں بتدریج بیدار ہو رہی تھی۔ میری وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی جس نے مجھے پہلے کئی روز سے بکری کے بچے کی طرح بزدل بنائے رکھا تھا۔ میں اب براہ راست اس شخص کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ شخص زیادہ دیر تک میری نظروں کی تاب نہ لا سکا اور پلکیں جھپکے ہوئے وہ دوسری طرف دیکھنے لگا اور پھر رتنا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، آؤ مس رتنا، دیر ہو رہی ہے، تم بھول گئی ہو کہ ہمیں 10 بجے ایک جگہ پر پہنچنا ہے۔ رتنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ پر اس شخص کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ہم تو یہاں کھانا کھانے آئے ہیں مسٹر سام سنگھ، تمہیں ایک دم کوئی اور بات کیسے یاد آ گئی؟ کیا اب تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ رتنا نے یہ کہتے ہوئے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھول گیا تھا، سام سنگھ نامی اس شخص نے جواب دیا۔ دیر ہو گئی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ رتنا نے مایامتی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، پھر میری طرف دیکھا اور سام سنگھ کے ساتھ چل پڑی۔ سام سنگھ کے نام پر میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اب مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون تھا اور اسے میں نے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کسی فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے گزرتے چلے گئے۔ مجھے چیانگ سین کے وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب میں اور سردار تھاروب گولڈن ٹرائی اینگل کے جنرل کھوراٹ کے ساتھ ایک خوفناک جنگ لڑ رہے تھے۔
उस जंग में सरदार थालुब के वफादार वांगडिन के अलावा उसके कई आदमी मारे गए थे और जनरल खुराट के 1-2 आदमी पकड़े भी गए थे, लेकिन वो हमें धोखा देकर फरार हो गए थे और दारा वगैरह के साथ गोल्डन ट्राइंगल की तरफ निकल गए थे। ये साम सिंह भी उन्हीं में से एक था जो हमारी हिरासत से फरार हुए थे। और मेरा ख्याल है नहीं बल्कि यकीन है कि इस वक्त साम सिंह ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उसने वहां से भागने ही में आफियत समझी थी। मैं भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मायामती की वजह से ऐसा नहीं कर सका। मुझे ये इत्मीनान भी था कि रत्ना मायामती की दोस्त थी और साम सिंह रत्ना के साथ था। बाद में किसी भी वक्त रत्ना से उसके बारे में पूछा जा सकता था। क्या बात है, कहाँ खो गए? मायामती ने ये कहते हुए मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाया तो मैं चौंक गया। ओह कुछ नहीं, मैंने संभल कर बैठते हुए कहा। मैं तुम्हारी उस दोस्त के बारे में सोच रहा था, क्या नाम है उसका? हाँ रत्ना। क्यों, पसंद आ गई? मायामती ने मुस्कुराकर मुझे देखा। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। वो तुमसे ज्यादा हसीन तो नहीं, उसकी तो सिर्फ चमड़ी गोरी है, जबकि तुम में और कई गुण है। वो बहुत चालाक है, मायामती बोली। उसमें एक गुण ये है कि पहली ही मुलाकात में किसी मर्द को फांस लेती है। अब तुम अपनी मिसाल ले लो, तुमसे अगरचे उसकी बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन वो तुम्हारे जहन में अपने लिए सोच के दरवाजे खोल गई। मैं कुछ और सोच रहा था, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम उसे कैसे जानती हो? मेरा मतलब है रत्ना को। रत्ना भी मेरे साथ हॉस्पिटल में नर्स थी, मायामती ने कहा। इसकी ड्यूटी ज्यादातर स्पेशल वार्ड और प्राइवेट रूम्स में होती थी, जहाँ दौलतमंद मरीज ही दाखिल होते हैं। रत्ना को हॉस्पिटल की सबसे दौलतमंद नर्स समझा जाता है। इसके पास एक रिनाल्ट गाड़ी भी है। तुम समझ सकते हो कि इसके पास दौलत कहाँ से आती होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। और फिर उसने एक बहुत दौलतमंद मरीज को फांस लिया और हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी। हमारा ख्याल था कि रत्ना इस दौलतमंद शख्स से शादी कर लेगी, लेकिन वो रईस इतना बेवकूफ नहीं था। सियासत में रहकर कोई शख्स बेवकूफ नहीं बनता, बल्कि दूसरों को बनाता है। इस रईस सियासतदान ने भी रत्ना को बेवकूफ बनाया था। कुछ अरसे उससे खेलता रहा और फिर उसे दूसरों के हवाले कर दिया। अब वो उसके दोस्तों और मेहमानों का दिल बहलाती है, लेकिन रत्ना बहुत खुश है क्योंकि दिल बहलावे के साथ उसे दौलत भी मिल रही है। पिछले दिनों सुना था कि उसने गोरखा में खूबसूरत लाज खरीद लिया है। गोरखा कहाँ है? मैंने पूछा। यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल में, मायामती ने जवाब दिया। खूबसूरत हिल स्टेशन है, वहाँ रॉयल पैलेस और कला भी है। नेपाल की रॉयल फैमिली गर्मियों में चंद हफ्ते वहीं गुजारती है। रत्ना के दोस्त सियासतदान का क्या नाम है? मैंने एक और सवाल किया। नागपाल, मायामती ने जवाब दिया। उसने इंसानों के रूप में वाकई बहुत से नाग पाले हुए हैं। वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या वो असेंबली का मेंबर भी है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन वो असेंबली के किसी मेंबर या मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर है, मायामती ने कहा। उसे अपने गिर्द बहुत ताकत जमा कर रखी है। तुम उसे नेपाल का बाल ठाकुरे कह सकती हो। जब चाहे हंगामे करवा कर शहर बंद करवा देता है। पिछले दिनों जो हंगामे हुए थे सुना है उनमें भी उसी का हाथ था। मगर तुम इस कदर कुरीद कर क्यों पूछ रहे हो? मायामती ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। कुछ नहीं, यूं ही अपनी मालूमात में इजाफे के लिए कहा, मैंने जवाब दिया और खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं खाना कम खा रहा था और सोच ज्यादा रहा था। हकीकत ये है कि इस वक्त मेरे दिमाग में झगड़े चल रहे थे। जब हम भारत के सरहदी कस्बे तंगपुर में थे तो इंस्पेक्टर आजम खान ने बताया था कि खास गिरोह नेपाल में गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि नेपाल और भारत के ताल्लुकात में दरारें आ जाएं। हो सकता है जराइम पेशा लोगों का वो गिरोह इतना ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन उसे त्रियाड़ की पुष्टपनाही हासिल है। त्रियाड़ अगरचे हांगकांग की माफिया तंजीम थी, जिसे इस वक्त दुनिया की सबसे खौफनाक तंजीम समझा जाता है, और मैं जानता था कि त्रियाड़ को जनरल खुराट जैसे खतरनाक तरीन लोगों की पुष्टपनाही हासिल थी। इंस्पेक्टर आजम खान के मुताबिक त्रियाड़ नेपाल में इस जराइम पेशा गिरोह की पुष्टपनाही करके नेपाल की असेंबली में अपने आदमी पहुंचाना चाहती है ताकि नेपाल के शुमाली मगरबी इलाकों तक उसकी रसाई हो सके, जहां दुनिया की बेहतरीन अफयून पैदा होती है। उसके साथ हिंदुस्तान के वो इलाके भी मिलते थे जो पोस्ट की पैदावार के लिए दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। और अब साम सिंह को यहाँ देखकर इंस्पेक्टर आजम खान के ख्यालात की तस्दीक हो रही थी। साम सिंह यकीनन अकेला नहीं होगा, इसके कुछ और साथी भी यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन साम सिंह मुझे देखकर खिसक गया था। इत्तेफाक से साम सिंह का ताल्लुक भी ऐसे आदमी से था जिसे नेपाल की सियासत में ट्रबल मेकर कहा जा सकता था। इत्तेफाक से साम सिंह का ताल्लुक भी ऐसे आदमी से था जिसे नेपाल की सियासत में ट्रबल मेकर कहा जा सकता था। मायामती ने नागमती के बारे में जो कुछ बताया था उससे तो ऐसी राय कायम की जा सकती थी। मैंने साम सिंह के बारे में मालूमात हासिल करने का फैसला कर लिया और फिर वक्त मेरी नजरों में रत्ना ही ऐसी हस्ती थी तो उसके बारे में कुछ बता सकती थी, और फौरी तौर पर रत्ना के बारे में मजीद कोई सवाल करना मायामती को शक में मुब्तला कर सकता था। इसके साथ ही मैं देशमुख के बारे में भी सोच रहा था, वही तो मेरा असल मिशन था, उसे मैं कैसे भूल सकता था। देशमुख रवि की पनाह में था और वो दोनों रोपोश थे। पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा सकी थी, लेकिन मैंने उन्हें तलाश करने का फैसला कर लिया था और मुझे यकीन था कि रत्ना ही से रवि के बारे में कुछ मालूम हो सकेगा। रेस्टोरेंट से निकलकर हम टहलते हुए इंदिरा चौक की तरफ आ गए। 10 बजने वाले थे, लेकिन सारी दुकानें खुली हुई थी। दुकानों के सामने आकरों ने डेरे जमा रखे थे। फुटपाथ और सड़क का बेहतर हिस्सा तो इन हाकरों ने घेर रखा था। बेक आकर के कैबिन के पास रुक गया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सजी हुई थी। मैंने खूबसूरत रेस्ट बैंड खरीद कर माया को दिया तो वो खिल उठी। अपने हाथ से बांध दो, उसने मुस्कुराते हुए कलाई आगे कर दी। मेरे रेस्ट बैंड उसकी कलाई पर बांध दिया। उसकी कीमत अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन मायामती इस तोहफे पर बहुत खुश थी।
हम कील टूल की طرف جانا چاہتے تھے لیکن آگے راستہ بند تھا. 2-3 گاڑیاں اس طرح پھنس گئی تھی کہ آگے پیچھے ٹریفک جام ہو گیا تھا. ایک کار فٹ پاتھ پر چڑھ گئی جسے پیدل چلنے والوں کا راستہ بھی بند ہو گیا تھا. اس طرف آؤ, اس گلی سے نکل چلتے ہیں. مایامتی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف کھینچنے لگی. ہم بازار کے حکم میں آکاش مندر والی گلی میں گھستے چلے گئے. اس مندر کا مرکزی دروازہ دوسری طرف تھا اور پچھلی طرف واقعی یہ تنگ سی گلی سنسان پڑی تھی. اندھیرا بھی تھا. سامنے موڑ پر مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا لیکن اس کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی. مایامتی ایک مرتبہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی تھی. سامنے گلی کا موڑ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھا. اس طرف بھی ایک آدمی گلی میں آ رہا تھا. ہمارے پیچھے بھی قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی. میں نے مڑ کر دیکھا ایک عورت اور ایک مرد تقریباً 15 گز کے فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہے تھے. غالباً یہ لوگ بھی ہماری طرح بازار کے رش سے بچنے کے لیے اس طرف آ گئے تھے. میں مایامتی سے باتیں کرتے ہوئے چلتا رہا. مایامتی نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ میرے ساتھ چپکی ہوئی چل رہی تھی. سامنے سے آنے والا آدمی ہمارے قریب پہنچ رہا تھا. وہ گلی کے عین وسط میں چل رہا تھا. وہ مزید قریب پہنچا تو میں نے مایامتی کو دباتے ہوئے ایک طرف ہٹانا چاہا تو یوں لگا جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو. قریب پہنچ کر اس شخص نے اچانک ہی میرے سر پر کوئی زور سے چیز مار دی. مجھے یوں لگا جیسے میری ناک پر کسی وزنی ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو. میرا دماغ جھنجھنا اٹھا. آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں رقص کرنے لگی. میں لڑکھڑا کر رہ گیا. مایامتی بھی چیختے ہوئے نیچے گر گئی. اس سے پہلے کہ میں سمجھ سکتا پیچھے سے آنے والے آدمی نے میری گردن پر زوردار گھونسا رسید کر دیا. میں کراتے ہوئے آگے کو گرنے لگا تو سامنے والے شخص نے زوردار ٹھوکر لگا دی. ٹھوکر میرے سینے پر لگی. میرے منہ سے چیخ نکل گئی. میں اچھل کر سیدھا ہوا تو آدمی نے ایک اور گھونسا رسید کر دیا. میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان دونوں نے مجھے چھاپ لیا. ان کے گھونسوں اور لاتوں سے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے مایامتی کی چیخوں کی آواز بھی سنائی تھی. ہمارے عقب سے آنے والے آدمی کے ساتھ ہی عورت مایامتی کی دھنائی کر رہی تھی. اب مجھے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی. تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ریسٹورنٹ میں سام سنگھ سے سامنا ہوا تھا. اس کے ساتھ مایامتی کی جانکار ایک سابق نرس رتنا بھی تھی. سام سنگھ فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا. اس نے رتنا سے کہیں اور پہنچنے کا بہانہ کیا لیکن اب بات میری سمجھ میں آ گئی. کہیں جانے کی بجائے وہ ریسٹورنٹ کے آس پاس ہی کہیں موجود رہا اور غالباً فون کر کے اپنے کسی ساتھی کو بلا لیا. وہ ریسٹورنٹ ہی سے ہمارا تعاقب کر رہے تھے. بارونق بازاروں میں انہیں ہمارے خلاف کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن اس سنسان اور تاریک گلی میں انہوں نے ہمیں گھیر لیا. اندھیرے میں ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان دونوں میں ایک سام سنگھ تھا اور وہ یقیناً عورت رتنا تھی جو مایامتی کی پٹائی کر رہی تھی. میں کچھ دیر تو ان سے پٹتا رہا لیکن پھر مجھے موقع مل گیا. میرے پیر کی ٹھوکر سامنے والے آدمی کی پلی پر لگی. وہ کراتے ہوئے ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا. میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر زوردار پنچ رسید کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے پیچھے پلٹ گیا. دوسرا آدمی مجھے کک لگانے کی کوشش کرتا رہا. میں نے اس کا پیر پکڑ کر پیچھے اچھال دیا. وہ لڑکھڑا کر گرا اور جب اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو میری کک اس کی پسلیوں پر پڑی اور وہ چیخ اٹھا اور پھر میں نے ان میں سے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. میں ہر وہ حربہ استعمال کر رہا تھا جس کی اس وقت ضرورت تھی. ایک کو کک اور دوسرے کو پنچ. میری یہ کک رتنا کو بھی لگی جو مایامتی کو رگید رہی تھی. وہ چیختے ہوئے دوسری طرف الٹ گئی. سام سنگھ نے چاقو نکال دیا. چاقو کھلنے کی کرر کی آواز سن کر ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. وہ ارنا بینسے کی طرح ڈکراتے ہوئے میری طرف لپکا. میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اچھلا. میری فلائنگ کک اس کی پیشانی پر لگی. وہ بل بلاتے ہوئے پیچھے الٹ گیا. چاقو بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتے ہوئے دور جا گرا. فلائنگ کک لگانے کے بعد میں بھی نیچے گرا تھا لیکن فوراً ہی سنبھل گیا. دوسرا آدمی اسی دوران مجھ پر حملہ آور ہو چکا تھا. میں نے اسے ہاتھوں پر سنبھال کر دور اچھال دیا اور اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی. میں اس کے سینے پر سوار اس کا گلا دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی. ہمت سنگھ بچو. یہ مایامتی کی آواز تھی. میں نے 1 سیکنڈ کے 11ویں حصے میں اس آواز میں پوشیدہ ہدایت پر عمل کیا اور اپنے حریف کو چھوڑ کر ایک طرف لوٹ لگا دی اور اسی لمحے زمین پر پڑے ہوئے میرے حریف کی خوفناک چیخ گونج اٹھی. سام سنگھ چاقو سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا. مایامتی نے بر وقت مجھے خبردار کر دیا. میں تو ایک طرف لوٹ لگا کر چاقو کی زد میں آنے سے بچ گیا لیکن سام سنگھ کا چاقو زمین پر پڑے ہوئے میرے حریف کے سینے میں دستے تک پیوست ہو چکا تھا. سام سنگھ بدحواس ہو گیا. وہ چاقو اس کے سینے میں پیوست چھوڑ کر سیدھا ہو گیا. اسی وقت میں نے سنبھل کر اسے زوردار فرنٹ کک لگائی. وہ چیختے ہوئے زمین پر گرا. میرا خیال تھا کہ وہ اٹھ کر مجھ پر حملہ کرے گا لیکن وہ حملہ کرنے کی بجائے اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا. رتنا نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. مایامتی زمین پر پڑی ہوئی تھی. میں نے دوڑ کر اسے اٹھایا. وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی. تم ٹھیک تو ہو نا مایا؟ زیادہ چوٹ تو میں ٹھیک ہوں. وہ گرائی. سر پر چوٹ لگی ہے مگر میں ٹھیک ہوں. اس نے ایک ہاتھ سر سے ہٹا لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. میں نے بھی گھوم کر زمین پر پڑے ہوئے اس آدمی کی طرف دیکھا. خنجر اس کے سینے میں پیوست تھا اور وہ تڑپ رہا تھا. اسی وقت سامنے کے موڑ سے گلی میں 3-4 افراد داخل ہوئے. ان میں کوئی عورت بھی تھی جس کے کہہ کے یہاں تک سنائی دے رہے تھے. اس طرف آ جاؤ اس گلی میں. مایامتی میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑی. ہم پہلو کی ایک گلی میں داخل ہو گئے. یہ گلی بہت تنگ اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک طرف مندر کی دیوار تھی اور دوسری طرف مکانوں کی عقبی دیوار.
ان مکانوں کے دروازے دوسری طرف کشادہ گلی میں تھے۔ یہ تنگ اور تاریک سی گلی تقریباً 50 گز طویل تھی۔ ابھی ہم نے نصف راستہ طے کیا تھا کہ عقب سے ایک خوفناک لسوانی چیخ سنائی دی۔ دوسری گلی میں آنے والوں نے گلی میں پڑے ہوئے اس شخص کو دیکھ لیا تھا جس کے سینے میں چاقو محفوظ تھا۔ میں مایامتی کا ہاتھ پکڑ کر دوڑنے لگا۔ ہم ایک کشادہ گلی میں نکل آئے۔ یہاں قدرے روشنی تھی اور کچھ لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی۔ میں نے مایامتی کی طرف دیکھا، رتنا سے دینگا مشتی میں اس کا بلوز پھٹ گیا تھا اور بال الجھے ہوئے تھے۔ میری قمیض کے بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے، گریبان نیچے تک کھلا ہوا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کے یہ حلیے ہمیں لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا سکتے تھے۔ مایامتی ایک طرف چلتی رہی، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہم گلیوں میں چلتے ہوئے کیلا گیل کے مین روڈ پر نکل آئے۔ اس طرف دکانیں بھی اکا دکا تھی اور زیادہ لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ مایامتی بار بار اپنے جسم کے مختلف حصوں کو سہلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ رتنا نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی تھی۔ مایامتی نے خالی ٹیکسی روکی۔ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھے تو ڈرائیور نے گردن گھما کر مشکوک نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا۔ مایامتی نے ڈرائیور کو باغ بازار کا کہہ کر سیٹ کی پش سے ٹیک لگا لی۔ ٹیکسی کیل ٹول اور آسل ٹول کے علاقوں سے ہوتے ہوئے کانتی پار عبور کر کے رتنا پارک کے ساتھ بازار کی طرف نکل جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ لیو ہوٹل سے ذرا آگے نکل کر مایامتی نے ٹیکسی رکوا لی۔ اس نے میٹر دے کر کرایہ ادا کیا اور ہم دونوں پیدل ہوٹل کی طرف چلنے لگے۔ وہ ٹیکسی آگے جا کر بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ مایامتی نے ایک اور ٹیکسی رکوا لی۔ اس ٹیکسی کے ذریعے ہم رمشا پاتھ پر آ گئے اور پھر ایک سائیکل رکشا پر بیٹھ کر کالی کا استھان نامی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ رہائشی علاقہ تھا، یہاں بڑے بڑے بنگلے بھی تھے اور چھوٹے مکان بھی۔ رکشا چھوڑ کر ہم کافی دیر تک پیدل چلتے رہے اور بلاخر ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ بنگلہ نما یہ مکان دوسرے مکانوں سے قدرے الگ تھلگ تھا۔ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ دیوار سے کود کر اندر سے چھوٹے دروازے کا کنڈا کھول دو، مایامتی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ اگر چوری کے الزام میں دھر لیے گئے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مایامتی نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ گلی کافی کشادہ تھی۔ اس وقت 11:30 بجے کا وقت ہوگا۔ اتفاق سے اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ میں اچک کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود کر چھوٹے دروازے کا کنڈا کھول دیا۔ مایامتی نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے برآمدے کی طرف چلنے لگی۔ برآمدے میں پہنچ کر مایامتی ایک دیوار کو ٹٹولنے لگی اور پھر چھن کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کوئی چیز نیچے گری تھی۔ مایامتی کے ساتھ میں بھی جھک کر فرش پر ٹٹولنے لگا اور پھر چابیوں کا وہ گچھا میرے ہاتھ میں آ گیا جو اوپر سے گرا تھا۔ میں نے گچھا مایامتی کے حوالے کر دیا۔ مایامتی نے برآمدے والا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر بتی جلا دی اور پھر آگے بڑھ کر دوسری بتیاں بھی جلاتی چلی گئی۔ وہ جس طرح اس مکان میں گھوم پھر رہی تھی اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ مکان اور اس کی کوئی چیز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ آؤ نا، تم یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے برآمدے والا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ مکان اپنا ہی ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ مکان میرے تاؤ کا ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے یہیں رہتے تھے، پھر گاؤں چلے گئے۔ میں صرف ویکینڈ پر یہاں آتی ہوں، 1-2 دن بڑے سکون سے گزر جاتے ہیں۔ یہ مکان 2 بیڈ رومز اور ایک مختصر سے لاؤنج پر مشتمل تھا۔ مناسب فرنیچر بھی موجود تھا اور کچن میں بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مایامتی مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ یہاں بیڈ پر کچھ کتابیں اور کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل بھی تھی جس پر ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ مایامتی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ میں بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ مایامتی کے چہرے اور گردن پر چند خراشیں نظر آ رہی تھی۔ یہ غالباً رتنا کے ناخنوں کا کمال تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر بھی گھومڑ سا ابھر آیا۔ وہ خراشوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ہاتھ سے دائیں طرف سینہ بھی دبا رہی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میری ناک پکوڑا بن گئی تھی اور بائیں طرف کا جبڑا بھی سوجا ہوا تھا۔ مایامتی نے آئینے میں مجھے دیکھا اور اٹھ کر دیوار کے شیلف پر رکھا ہوا ایک ڈبہ اتار کر لے آئی۔ یہ میڈیکل باکس تھا۔ اس نے ایک ٹیوب نکالی اور انگلی پر کریم نکال کر میری پھولی ہوئی ناک اور جبڑے پر لگانے لگی۔ اس نے دوسری ٹیوب سے اپنے چہرے اور گردن کی خراشوں پر کریم لگائی اور پھٹے ہوئے کپڑے اتار دیے۔ وہ جس طرح بار بار اپنا سینہ دبا رہی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے سینے پر اچھی خاصی ضرب لگی تھی۔ اس نے وہی ٹیوب اٹھائی جسے میری ناک اور جبڑے پر کریم لگائی تھی، اور جب وہ کپڑے پہننے لگی تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ میں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمروں میں جھانکنے لگا۔ چند منٹ بعد مایامتی کمرے سے برآمد ہوئی تو وہ لباس بھی تبدیل کر چکی تھی۔ میں اس وقت لاؤنج میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کچن میں گھس گئی اور چند سیکنڈ بعد چائے بنا کر لے آئی جس میں پاؤڈر ملک استعمال کیا گیا تھا۔ میں اس کتیا کو چھوڑوں گی نہیں، وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ بدماشوں کے ساتھ رہ کر خود بھی بدماش ہو گئی ہے۔ اس نے پرانی دوستی کا بھی خیال نہیں کیا۔ کمبخت نے اس طرح مارا اور نوچا کسوٹا ہے کہ میرے بدن کا جوڑ ہل کر رہ گیا ہے۔ میں نے چائے کی چسکی لیتے اس کی طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ شب خوابی کا ڈھیلا لباس پہنے ہوئے تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ اس گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہارا ویلٹ کہاں ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاس ہے میرے۔ میں نے جیب سے ویلٹ نکال کر اسے دکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی، وہ بولی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو انہوں نے ہمیں کیوں گھیرا تھا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں لوٹنے کے لیے، مایامتی نے کہا۔ وہ گنڈوں کے ساتھ مل کر آج کل شاید یہی دھندا کر رہی ہے۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ شاید میں نے کوئی بہت دولت مند گاہک پھانسا ہے۔
چڑیل بھی ساتھ کر چھوڑ کر واردات کرتی ہے، لیکن اس کمینی نے تو حد ہی کر دی۔ میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ مایامتی کی باتوں نے مجھے کسی حد تک چونکا دیا تھا، لیکن میں نے اس معاملے میں زیادہ جرا نہیں کی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ انہوں نے ہمیں لوٹنے کے لیے حملہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ بولی، دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا ہے، کسی دن وہ ماری جائے گی۔ اس آدمی کو پہلے بھی کبھی تم نے اس کے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ چپٹی ناک والا جو ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا اور یوں بھی رتنا تو بہت دنوں بعد نظر آئی۔ مایامتی نے کہا، تمہیں یاد ہے میں ریسٹورنٹ میں تم سے رتنا کے بارے میں کورید کر پوچھ رہا تھا اور تم نے میری اس جیرا کا مطلب بھی غلط سمجھا تھا؟ تو اب مطلب سمجھا دو۔ اس نے گور کر مجھے دیکھا اور اپنا سینہ سہلانے لگی۔ اسے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسے چوٹ کچھ زیادہ ہی گہری لگی تھی۔ وہ آدمی کوئی رازن نہیں ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کا تعلق دنیا کی خطرناک ترین مافیا تنظیم تریاڑ سے ہے اور وہ رازدانی کی معمولی وارداتوں کے لیے تھائی لینڈ سے یہاں نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑی۔ تم نے ہاسپٹل میں انسپیکٹر اعظم خان اور بریندرا کو باتیں کرتے سنا تھا، میں نے کہا۔ یا نیپال میں ایک بہت خوفناک سازش جنم لے رہی ہے، بلکہ اس گھنونی سازش پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کی نظریں اب بھی میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ تریاڑ ایک بہت بڑی مافیا تنظیم ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اگرچہ ہانگ کانگ میں ہے، لیکن اس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں منشیات کی سپلائی پر اس کا کنٹرول ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے تریاڑ کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، یہی خوفناک تریاڑ تنظیم اب نیپال میں اپنے قدم جمانا چاہتی ہے۔ نیپال کی ایک جرائم پیشہ تنظیم سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس میں کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ سیاست میں اپنے آدمی کو اوپر لا کر اس ملک میں منشیات کی پیداوار پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ قتل و غارت ان کے لیے معمولی بات ہے۔ تو یہ بریندرا جیسے پولیس والوں کا درد سر ہے، تمہارا ان معاملات سے کیا تعلق؟ مایامتی نے کہا۔ تم اپنی کسی دوست کو کسی بدماش کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے یہاں آئے ہو۔ اس آدمی نے تم پر حملہ کیوں کیا تھا؟ ان لوگوں سے میرا حساب کچھ پرانا چل رہا ہے۔ آج اتفاق سے وہ شخص میرے سامنے آ گیا، میں نے کہا، اور پھر اسے تھائی لینڈ کے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے گولڈن ٹرائی اینگل میں گھس کر جنرل کھوراٹ کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ وہ بہت عرصے تک مجھے تلاش کرتا رہا، لیکن میں تھائی لینڈ سے نکل گیا اور مختلف ملکوں میں گھومتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ اس واقعے کو اگرچہ بہت عرصہ بیت چکا ہے، مگر ایسی باتیں آسانی سے نہیں بلائی جا سکتی۔ یہاں سام سنگھ سے آمنا سامنا ہونے اور ہم پر اس حملے کا مطلب یہ ہے کہ پرانا کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ میری باتیں سن کر مایامتی جوری سی لے کر رہ گئی۔ کیا تمہارا یہ مکان محفوظ ہے؟ میرا مطلب اس کے بارے میں اور کون جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، مایامتی نے کہا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیوں سے کچھ مختلف واقع ہوئی ہوں۔ دوسری لڑکیاں ویکینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی ہیں اور میں یہاں آرام کرنے آتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں۔ یہاں کوئی میری تنہائی میں دخل نہیں ہوتا۔ میری اس گوشے عافیت کے بارے میں میری کوئی دوست نہیں جانتی، اس لیے تو میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے شبہ تھا کہ رات کو کسی وقت رتنا گنڈوں کو لے کر میرے فلیٹ پر پہنچ جائے گی، اس لیے میں یہاں آ گئی ہوں۔ تمہارے لیے بھی فی الحال اس بنگلے میں جانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ ہم چند روز بڑے اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور تمہارے کام کا کیا ہوگا؟ تمہیں تو ڈیوٹی پر جانا ہے نا؟ میں نے کہا۔ کل تو میری چھٹی ہے، مایامتی نے کہا۔ میں اپنی دوست کو فون کروں گی کہ وہ میری 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے دے۔ اس کے بعد جو حالات ہوں گے ان کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ میں خاموشی سے اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ویسے تو بریندرا والا وہ بنگلہ بھی میرے لیے محفوظ تھا، لیکن وہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ یہاں مایامتی کے توسع حالات سے باخبر رہ سکتا تھا۔ بریندرا اور اعظم خان اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے انہوں نے میری خبر تک نہیں لی تھی، جبکہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت بھی تھی جو میری مدد کر سکے، اور اتفاق سے مجھے مایامتی مل گئی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مایامتی ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گی۔ ہم دیر تک لاؤنج ہی میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مایامتی بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی رہی۔ تمہیں بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی 1 بج چکا ہے، کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ دوسرے کمرے میں بستر لگا ہوا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ مایامتی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ مایامتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں بیڈ بچھا ہوا تھا اور 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر ایک کرسی پر بیٹھا رہا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ ناک اور جبڑے میں تکلیف کی وجہ سے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ مجھے بھیملا کے بارے میں بھی پریشانی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ میں جب تک اس سے دور رہوں گا وہ محفوظ رہے گی۔ سام سنگھ سے اچانک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ہاسپٹل میں داخل رہا ہوں اور میری دوست اب بھی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ میں دیر تک سام سنگھ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے کھٹمنڈو میں دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے گھنونے مشن کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ مجھ سے تو محض اتفاقاً سامنا ہو گیا تھا اور پہلے ہی موقع پر اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ممکن ہے وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہو، لیکن اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ مجھے مارنے کے چکر میں اس کا خنجر اپنے ہی ساتھی کے سینے میں محفوظ ہو گیا تھا اور اسے سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ آدمی زندہ بچا تھا یا مر گیا تھا۔ بہرحال کھیل شروع ہو چکا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔
اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی. میں خوابیدہ سی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میری آنکھ بلا وجہ نہیں کھل سکتی تھی. اور پھر اچانک کرانے کی آواز سن کر میں چونک گیا. میں نے بستر چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. کرانے کی آواز مایا متی والے کمرے سے آ رہی تھی. میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے مایا متی کے کمرے میں پہنچ گیا. مایا متی بستر پر آڑی ترچھی پڑی تھی. اس کا ایک ہاتھ سینے پر تھا اور وہ بری طرح مچل رہی تھی. ارے کیا ہوا؟ میں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا. بہت شدید درد ہے. مایا متی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا. اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے اور وہ ایک ہاتھ سے سینے کو دبائے ہوئے تھی. اگر تم اجازت دو تو میں یہ کہتے کہتے رک گیا. وہ ملم مل دو. اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی ٹیوب کی طرف اشارہ کیا. اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی. میں نے ہاتھ بڑھا کر ٹیوب اٹھا لی. مایا متی نے اس طرف سے قمیض اوپر اٹھا دی. سینے پر نیلا دبا پڑا ہوا تھا اور سوجن بھی نمایاں تھی. مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے زوردار ضرب لگی تھی جس سے گوشت پھٹ گیا تھا. میں نے ٹیوب سے کریم نکالی. اس سے ہلکی پھلکی مالش کرنے لگا. مایا متی کچھ دیر کراتی رہی پھر بتدریج پرسکون ہوتی چلی گئی. میں نے قمیض درست کر کے کمبل اس پر ڈال دیا اور باتھ روم میں ہاتھ دھو کر بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. کچھ سکون ملا. بہت تکلیف ہو رہی تھی. وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی. اس کتیا نے کون اسے ضرب لگائی تھی. میں چھوڑوں گی نہیں اسے. فی الحال تو تمہیں آرام کی ضرورت ہے. میں نے کہا. گوشت اندر سے پھٹ گیا ہے. تمہیں ٹھیک ہونے میں بھی 2-4 روز لگیں گے. ہاں میں جانتی ہوں یہ چند روز تمہیں ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی. حالانکہ تمہاری حالت بھی اچھی نہیں ہے. مایا متی نے کہا. مجھے افسوس ہے. تم پہلی مرتبہ میرے گھر آئے اور میں تمہاری خدمت کرنے کی بجائے تم سے خدمت لے رہی ہوں. دوستی میں کسی پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا. میں نے جواب دیا. ویسے تمہیں بولنے میں تکلیف ہے. آرام سے لیٹی رہو اور سونے کی کوشش کرو. مجھے نیند نہیں آ رہی. وہ بولی. تم میرے پاس بیٹھے رہو. پتہ نہیں تم سے اتنی اپنائیت کیوں محسوس ہونے لگی ہے. یہ تمہارے خلوص کی نشانی ہے. میں نے کہا. جس انداز سے گفتگو کا موضوع تبدیل ہو رہا تھا اس سے مایا متی کے بارے میں میرے دل میں نئے خدشات جنم لینے لگے تھے. مایا متی بھی عورت ہی تھی. اس نے ہاسپٹل میں میری بڑی خدمت کی تھی. وہ سب کچھ اگرچہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا لیکن دل کو پھسلتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے. اس وقت مجھے یہی اندیشہ تھا کہ بات کچھ آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے میں اسے تلقین کر رہا تھا کہ اسے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے وہ زبان کو کم سے کم حرکت دے اور آرام سے لیٹی رہے اور سونے کی کوشش کرے. مجھے اگرچہ نیند نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے آنکھیں بند کر لیں. مجھے اونگتے پا کر مایا متی نے بھی آنکھیں بند کر لی اور 15-20 منٹ بعد وہ واقعی سو گئی. میں صبح سویرے شال اوڑھ کر گھر سے نکل گیا. رات کو اس طرف آتے ہوئے دوسری گلی کے موڑ پر میں نے ایک ڈھابا دیکھا تھا. محلے میں واقع اس قسم کی دکانیں رات کو دیر تک کھلی رہتی ہیں اور صبح بھی جلدی کھل جاتی ہیں. اس وقت بھی وہ ڈھابا کھلا ہوا تھا. بینڈیڈ ڈبل روٹی اور ضرورت کی کچھ دوسری چیزیں لے کر پیسے دے رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر اخبار کا ہاکر آ گیا. یہ آکر اس ڈھابے پر کچھ اخبار دے کر جایا کرتا تھا جو دن بھر میں بک جایا کرتے تھے. اخبار نیپالی زبان میں تھا. اس پر لکھا ہوا اگرچہ ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا لیکن صفحے اول پر تصویر دیکھ کر میں نے ایک اخبار خرید لیا. مایا متی ابھی تک سو رہی تھی. میں نے چائے بنا کر اسے جگایا تو وہ کرا اٹھی. اس نے ایک ہاتھ سے سینہ دبا لیا. میں نے اسے سارا دے کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور چائے کا کپ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. لو گرم گرم چائے پی لو. کچھ سکون ملے گا. عجیب بات ہے. مایا متی نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. پہلے نرس مریض کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اب مریض نرس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. میں نے کہا. مایا متی نے کب میرے ہاتھ سے لے لیا. چائے ختم کر کے میں نے وہ اخبار اس کے سامنے رکھ دیا. وہ بھی تصویر پر نظر پڑتے ہی چونک گئی. وہ ایسے آدمی کی تصویر تھی جو سڑک پر پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا. یہی تصویر دیکھ کر میں نے اخبار خریدا تھا. تصویر کے نیچے کیپشن اور اس کے ساتھ خبر پڑھ کر مایا متی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. میں نے تمہیں یہ اخبار اس لیے نہیں دیا کہ اس تصویر کو دیکھ کر خوف سے کانپنا شروع کر دو. میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا. کچھ مجھے بھی بتاؤ کیا لکھا ہے اس تصویر کے حوالے سے. مایا متی نے ایک بار پھر خبر پڑھی. پھر اس نے جو کچھ بھی کہا وہ بہت دلچسپ تھا. یہ شہر کے ایک مشہور گنڈے روی کے ایک گرگے یشونت کی لاش تھی جو گزشتہ رات بینکاک کے ایک مشہور بدماش وجدان کے ہاتھوں لڑائی میں مارا گیا. یشونت کا ایک ساتھی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اس نے پولیس کو فون پر بتایا کہ وجدان بینکاک کا بہت بڑا بدماش اور منشیات کا اسمگلر ہے. نیپال کی پولیس نے کھٹمنڈو میں اس کی موجودگی کو کچھ اچھا شگون قرار نہیں دیا. پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. خبر واقعی دلچسپ تھی. پولیس کو فون پر یہ بیان دینے والا سامسنگ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا. اور اس میں سب سے زیادہ دلچسپی کی بات تو یہ تھی کہ پولیس نے اس گمنام کال پر اعتماد کرتے ہوئے وجدان کی تلاش بھی شروع کر دی تھی. رات کو تم نے بتایا تھا کہ تم بہت عرصے بینکاک میں رہ چکے ہو اور سامسنگ نامی وہ شخص بھی بینکاک ہی کا رہنے والا ہے جس سے رات کو تصادم ہوا تھا. مایا متی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. پولیس کو ٹیلی فون پر یہ اطلاع بھی اسی نے دی ہوگی لیکن وجدان کون ہے. سامسنگ نے اسے پھنسانے کی کوشش کیوں کی ہے. اس لیے کہ وہ مجھے ہمت سنگھ کے نام سے نہیں جانتا. میں نے جواب دیا. اس نے پولیس کو وہی نام بتایا جو اسے معلوم تھا.
تمہارا مطلب ہے کہ تم؟ ہاں میں وہی شخص ہوں جسے سامسنگ نے اپنے بیان میں بینک کا بہت بڑا بدماش اور اسمگلر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح پولیس میرے پیچھے لگ جائے گی، اور یہ خبر پڑھ کر میں سمجھ گئی ہوں کہ حالات کا رخ کس طرف موڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مایامتی نے کہا، میں تو یہ سوچ کر ہی کام گئی تھی کہ اس نے اپنا جرم تمہارے سر پر تھوپ دیا ہے اور پولیس تمہاری تلاش شروع کر دے گی۔ اس نے کوشش تو یہی کی ہے، میں نے کہا، اور مجھے پولیس پر حیرت ہے کہ انہوں نے اس بیان کا یقین کس طرح کر لیا، حالانکہ عام طور پر پولیس اس طرح کی گمنام اطلاع پر یقین نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی پولیس کی کوئی حکمت عملی ہو، مایامتی نے کہا۔ ممکن اس طرح وہ اس شخص کو روشنی میں لانا چاہتے ہو جس نے پولیس کو یہ اطلاع دی ہو۔ میں جانتا تھا کہ اگر پولیس میرے پیچھے لگ گئی تو میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اور میں کبھی دیش مکھ تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ مجھے بریندرا کے جس بنگلے میں بھیجا گیا تھا وہاں اگرچہ ٹیلی فون موجود تھا، لیکن مجھے اس کا نمبر معلوم نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی مجھے غائب پا کر پریشان ضرور ہوں گے، مجھے تلاش بھی کر رہے ہوں گے، لیکن میں یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے مایامتی سے بات کی تو اس نے بھی میری تائید کی۔ بریندرا کا نمبر معلوم کرنا کیا مشکل ہے، اس نے کہا، میں بھی پتہ کر لیتی ہوں۔ وہ یہ کہتے اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب آ گئی۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مایامتی نے فون کا ریسیور اٹھا کر اپنی اسی دوست نرس کا نمبر ملایا اور چند منٹ بات کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا اور دوسری طرف سے بتایا جانے والا نمبر ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا اور ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ہے، انسپیکٹر بریندرا 8:30 بجے اس نمبر پر موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم 8:30 بجے فون کریں گے، میں نے جواب دیا۔ اور پھر 8:30 بجے جب اس نمبر پر فون کیا گیا تو مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ کال کسی اور آفیسر نے ریسیو کی تھی، لیکن میں نے اپنا نام ہمت سنگھ بتا کر بریندرا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو فوراً ہی اس سے لائن ملا دی گئی۔ ارے معاشے، تم کہاں غائب ہو؟ ہم تو پریشان تھے، پورے شہر میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بریندرا نے میری آواز سنتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ اطلاع نہیں دے سکا۔ انسپیکٹر اعظم خان کہاں ہے؟ میرے پاس بیٹھا ہے، بریندرا نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ریسیور پر انسپیکٹر اعظم خان کی آواز سنائی دی۔ انسپیکٹر اعظم خان سے میں نے پہلے بملا کے بارے میں دریافت کیا، پھر اس رات کے واقعے کے بارے میں بتا کر اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اعظم خان نے پوچھا۔ صحیح لوکیشن تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کالی کے ستان کا کوئی علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ کالی کا ستان؟ دوسری طرف سے یہ نام دہرایا گیا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انسپیکٹر اعظم کی آواز سنائی دی۔ اس علاقے میں کاٹیج ارورا ہوٹل ہے، کیا تم وہاں آ سکتے ہو؟ یہ ہوٹل میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن تلاش کر لوں گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں ٹھیک 9 بجے اس ہوٹل میں تمہارا انتظار کروں گا۔